اور غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالقہ سبھر دو، میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم مولا علی کا صدقہ گنجے شکے کا صدقہ مولا علی کا صدقہ گنجے شکے کا صدقہ میری لاج رکھ دو یا غوث میں مرید ہوں تمہارا میری لاج رکھ دو یا غوث میں مرید ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم دامن پھیلائے در پہ لاکھوں ولی کھڑے ہیں دامن پھیلائے در پہ لاکھوں ولی کھڑے ہیں بٹتا ہے تیرے در پہ کونین کا خزانہ سرکار غوث اعظم سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا سرکار غوث اعظم حمد و صلوات کے بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، بندہ ناچیز نے قرآن مجید فرقان حمید کے 11واں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 62، 63 اور 64 آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے کہ خالق کائنات مجھ گناہگاروں سے آکار کو حق کہنے، اس کے بعد مجھے اور آپ کو حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی مہینوں میں یہ ماہ ربیع الثانی کہلاتا ہے، اور یہ میرے غوث کا ماہ مبارک ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی گیارہویں ہوتی ہے اس ماہ مبارک میں، کیونکہ آپ کا وصال ربیع الثانی میں ہوا ہے، تو اس حوالے سے آج انشاءاللہ چند معروضات آپ احباب کے سامنے پیش کروں گا۔ اولیاء اللہ کی شان بیان کرنا، ان کے فضائل اور کمالات کا تذکرہ کرنا، اور ان کی قدرت اور ان کے تصرفات کا ذکر خیر کرنا، یہ صرف اور صرف مسلک حق اہل سنت و جماعت کا ہی طریقہ نہیں ہے،
بلکہ قرآن پاک کو اگر آپ بغور نظر عمیق مطالعہ کریں تو یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالی خود اپنے اولیاء کی قدرت اور تصرفات اور ان کے فضائل و کمالات اور کرامات کا خود ذکر کر رہا ہے۔ تو پتہ چلا اولیاء اللہ کا ذکر خیر کرنا یہ اللہ تبارک و تعالی کی سنت مبارکہ ہے۔ لوگ تو ہم سے پوچھتے ہیں کہ جناب 11ویں کا ثبوت قرآن سے دو۔ آپ سب سے پہلے اسے یہ کہیں کہ سیدنا حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے ولی ہیں یا نہیں ہیں؟ ولی کا معنی ہے دوست، پیارا، محبوب۔ تو اولیاء اللہ یہ اللہ کے پیارے، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست۔ تو ان کے تصرفات، ان کے کمالات، ان کی کرامات کا ذکر کرنا یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت مبارکہ ہے۔ اب دیکھیں، میں تھوڑا سا آپ کو قرآن پاک کی چند آیات بینات جو ہے وہ آپ احباب کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے بعد پھر یہ بیان کرنا ہے کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے۔ پہلی بات، جب ہم اللہ والوں کا ذکر کرتے ہیں، ذکر خیر کرتے ہیں، یہ قرآن میں ہے اور رب خود اپنے پیاروں کا ذکر کر رہا ہے۔ دیکھیے، یہ 19واں پارہ ہے، سورہ فرقان ہے، آیت نمبر 63 ہے کہ جب اللہ کے ولی زمین پہ چلتے ہیں نا تو اللہ تبارک و تعالی ان کے چلنے کا ذکر قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے۔ آئیے، یہ 19واں پارہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا یہاں خالق کائنات نے 19واں پارہ سورہ فرقان آیت نمبر 63 میں اپنے بندوں کے چلنے کا ذکر ارشاد فرمایا۔ یہ میرے اور آپ کے چلنے کی بات نہیں ہو رہی۔ آج اگر ہم اللہ والوں کے چلنے کا ذکر کریں، آج اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کے تصرفات کا ذکر کریں، ان کی کرامات کا تذکرہ کریں، ان کے فضائل و کمالات کا ذکر کریں، لوگ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ نے انہیں کہنا ہے کہ جناب یہ 19واں پارہ سورہ فرقان آیت نمبر 63 میں خالق کائنات نے اپنے پیاروں کے چلنے کا ذکر ارشاد فرمایا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب وہ ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے وہ ہوتے ہیں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ
زمین کے اوپر بڑے روب و دبدبے کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ جب اللہ کا پیارا زمین پہ چلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چلنے کا ذکر قرآن بنا دیتا ہے۔ اور پھر عزیزان محترم، جب اللہ کا ولی اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے، وہ ادا اللہ کو پسند آتی ہے تو پھر اللہ اسے قرآن بنا دیتا ہے۔ کہاں تم اللہ کے ولیوں کا ذکر کرتے رہتے ہو، ان کی کمالات کا ذکر کرتے رہتے ہو، ان کی کرامات کا ذکر کرتے رہتے ہو کہ جناب اس کا ثبوت دو۔ ہم تمہارے سامنے بات کے ثبوت تو بات کی بات ہے، ہم تمہارے سامنے رب کا قرآن رکھنے لگے۔ اب خالق کائنات نے یہی 19واں پارہ سورہ فرقان اگلی آیہ مبارکہ آیت نمبر 63 میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ میرے نیک بندے وہ ہوتے ہیں، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں، یبیتون لربہم، ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہتے ہیں۔ پھر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لربہم سجدا، کبھی تو وہ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں، وقیاما، اللہ کا ولی سجدہ کرے، خالق کے کائنات اسے قرآن بنا دیتا ہے۔ اللہ کا ولی اگر کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرے، اللہ اسے قیام کی صورت میں قرآن بنا دیتا ہے۔ عزیزان محترم، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی، اللہ کا نیک، اللہ کا محبوب، اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے، خالق کائنات اپنے پیاروں کا ذکر پھر قرآن بنا دیتا ہے۔ پھر جب رب اپنے محبوبوں کا ذکر قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، تم کیسے کہتے کہ جی ہمیں حدیث دکھاؤ؟ حدیث تو بات کی بات ہے۔ اب آئیے کہ جناب یہ پھر کرامات کہاں سے ثابت کرتے ہو؟ ہم تمہیں بتاتے ہیں، جب تم نے قرآن نہ پڑھا ہو، تم نے احادیث نہ پڑھی ہو، تو اس طرح کے اوٹ پٹانگ سوالات کرنا تمہیں حق نہیں بنتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ علم پڑھیں، رب کا قرآن پڑھیں، احادیث پڑھیں، اس کے بعد آئیں ہم سے بات کریں، ہم ایک ایک بات اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے آپ کو دکھانے کو تیار ہیں۔ اب جناب تم اللہ کے ولیوں کا اتنا بڑا جناب والا جو ہے نا وہ تذکرہ کرتے ہو، اور پھر تم کہتے ہو کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو ہم کرامت بیان کرتے ہیں کہ جناب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال کا ڈوبا ہوا بیڑا بھی ترایا ہے۔ عقل ناہی مندی سینس جو دورا، ارے یہ صرف اللہ ہی کندو آ، تو ہاں وڈا بدعتی ہو، تو ہاں وڈا مشرک ہو، تو بھائی اللہ کو علاوہ کو کہیں کے زندہ نہ ہے کندو، اللہ کو علاوہ کو کہیں کے پٹر نہ ہے دی دو، اللہ کو علاوہ کو کہیں جی مدد نہ ہے کندو، تو ہاں تو چاہتا حضور غوث پاک مدد کندو آ، حضور غوث پاک تو ہاں چاہتا 12 سال جو ڈبیل بیڑو کہیں کراڑی جے چمن تے حضور غوث پاک جناب والا تارے ہوا۔ میں نے کہا ہاں یہ ساری طاقتیں، یہ ساری کرامتیں، یہ سارا پاور، یہ جو اولیاء کرام کے پاس ہے یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے، اللہ اپنے پیاروں کو عطا کر دیتا ہے۔ آپ نے وہ حدیث مبارکہ نہیں پڑھی؟ علماء سے شاید سنی ہو آپ نے کہ اللہ کا ولی کیسے بنتا ہے؟ سوٹا مارنے سے کوئی اللہ کا ولی بنتا ہے؟ یہ میں منبر رسول پہ آپ کو وہ باتیں بتاؤں گا جو قرآن اور حدیث میں ہوں گی،
آج جو ہمارے مسلک کو تباہ کیا جا رہا ہے وہ 2 نمبر پیروں کی وجہ سے جناب والا ہمارے مسلک پہ باتیں ہوتی ہے کہ جو پیر شریعت سے ہٹ کے کوئی کام کرتا ہے، میرے غوث کا فرمان ہے وہ اگر اڑتا ہوا بھی آئے گا وہ کوئی اور ہو سکتا ہے لیکن رب کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ تم نے ہمارے مسلک کو سمجھا نہیں ہے، تم نے ہمارے مسلک کو پڑھا نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کا ولی کیسے بنتا ہے؟ جو شخص نماز نہ پڑھے جناب، جو حضور کی شریعت کا حیا نہ کرے، تو پھر وہ اللہ کا ولی کیسے بن سکتا ہے؟ اور پھر جناب ان سے پوچھو 5 جناب والا ہاتھ میں انگلیوں میں جناب انگوٹھیاں ڈال کے ڈی ڈی کے نعرے لگا کے کہے کہ جناب والا میں اللہ کا بڑا ولی ہوں۔ نہیں، جو آقا کی شریعت سے ایک سطر بھی جناب والا اگر وہ خلاف ورزی کرے گا وہ جناب والا پیر ہو سکتا ہے، پیر ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اللہ کا ولی کیسے ہوتا ہے؟ یہ مشکات شریف صفحہ نمبر 197 اور بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 963 پر یہ حدیث مبارکہ ہے۔ یہ میرے آقا نے حدیث بیان کی ہے لیکن یہ حدیث قدسی ہے۔ گال سمجھ اچھے بآواز بلند چو سبحان اللہ۔ حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بولنے والا اللہ ہے اور اسے بیان کرنے والا حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اب دیکھیں نا کہ حدیث پاک کے الفاظ کیا ہیں کہ ما یزال عبدی، یہ رب فرما رہا ہے کہ کوئی بھی میرا بندہ وہ ہمیشہ یتقرب الی بالنوافل، وہ میرا قربت میرا تقرب نوافل کے ذریعے پا لیتا ہے۔ جیڑو شخص 5 وقتہ نماز نہ پڑھے، سوٹا ہنے، چرس پیے، ماں پیرا، یہ حدیث قدسی ہے۔ ما یزال عبدی، ہمیشہ میرا بندہ میرا قرب، خالق کائنات نے فرمایا میرے قریب وہ ہوتا ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا یتقرب الی بالنوافل، جو اللہ کی نوافل کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے۔ پیر سے پوچھو نماز کہاں پڑھتا ہے؟ بولا نماز ماں مدینے میں پڑھ دوں۔ سبحان اللہ۔ اولاد ہتے جان دوں، مانی ہتے ٹھوس دوں، نماز مدینے میں پڑھ دوں۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ شریعت جو مذاق نہیں، میرے آقا کا فرمان ہے اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے، فرض تو اپنی جگہ پہ، اللہ کا ولی تو جناب والا نوافل بھی نہیں چھوڑتا۔ اور پھر یہ قرب دیکھیں، اللہ کا قرب پھر کیسے؟ جب اللہ کے قریب ہو جائے گا نا، پھر دیکھو نا کمال۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے 12 سال کا ڈوبا ہوا بیڑا پھر کس طرح ترایا ہے۔ ساری زندگی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبادت کرتے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہوئے گزاری ہے۔ اور پھر انشاءاللہ ان کی سیرت کے پہلو پہ میں آؤں گا۔ اب دیکھیں یہ حدیث پاک ہے کہ یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ، جب میرا دوست نوافل پڑھتا ہے خالق کائنات نے فرمایا میں پھر اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ نے فرمایا جب وہ میرا محبوب بن جاتا ہے، جب وہ میرا پیارا بن جاتا ہے، فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اتنا قریب ہو جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں۔ رب فرماتا ہے پھر وہ میری طاقت سے جناب والا سنتا ہے۔ رب خود فرمائے کہ ایسا بندہ جو نوافل ادا کرتا رہے پھر وہ میں اس کے اتنا قریب ہو جاتا ہوں یہاں تک کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں۔ بظاہر وہ اس ولی کے کان ہوتے ہیں لیکن اس میں سننے کی طاقت
مجھ خالق کائنات کی ہوتی ہے۔ اور پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، جب وہ اللہ کا ولی نوافل پڑھتا ہے نا، پھر رب فرماتے ہیں میں اس کے اتنا قریب ہو جاتا ہوں، اتنا قریب ہو جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ بظاہر وہ اللہ کے ولی کی آنکھ ہوتی ہے، لیکن اس میں دیکھنے کی طاقت خالق کائنات کی ہوتی ہے۔ یا تو رب کی جناب والا بصارت کا انکار کر کے دکھاؤ ظالموں، یہ حدیث قدسی ہے۔ رب کے سامنے کون سی چیز پوشیدہ ہے؟ رب کی سماعت سے کون سی چیز ایسی ہے کہ جب رب اسے سن نہیں سکتا؟ یہ حدیث قدسی ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، رب فرماتا ہے کوئی بھی اللہ کا ولی، کوئی بھی نیک، وہ جب نوافل پڑھتا ہے، خالق کائنات نے فرمایا میں اسے اپنا قرب عطا فرما دیتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ خالق کائنات نے فرمایا وہ بظاہر حضور غوث پاک کا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن اس میں طاقت خالق کائنات کی ہوتی ہے۔ یہ ہے حدیث پاک، وہ ماخذ جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو، اپنے پیاروں کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ اگر چاہیں رب سے منوا کے 12 سال کا ڈوبا ہوا بیڑا بھی ترا سکتے ہیں۔ ارے اگر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال کا ڈوبا ہوا بیڑا ترایا ہے، تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے ظالموں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی، اس کا ولی جناب والا حضرت آصف بن برخیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ 19واں پارہ پڑھ کے دیکھیں، سورہ نمل میں یہ پورا واقعہ دیکھیں۔ حضرت آصف بن برخیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی ہیں اور اس کے ولی ہیں، اس کی امت کا ولی ہے۔ اس کی طاقت کا اندازہ خود آپ لگائیں۔ قرآن پاک میں ہے کہ جناب والا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی جناب والا پوری مجلس سے کہا کہ بلقیس نے ابھی میرے پاس آنا ہے کوئی تم میں سے ایسا سپر پاور طاقت والا کہ جناب والا وہ جو بلقیس ادھر میلوں دور ہے، اس کا تخت اس کے پہنچنے سے پہلے پہلے مجھ تک پہنچا دے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کہیے سبحان اللہ۔ اب اندازہ کریں کہ کتنی دوری ہے اور پھر تخت کتنا بڑا ہے، پتہ ہے؟ 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا، جو کہ جناب والا 7 کمروں میں بند ہے۔ اس کا وزن آپ جناب والا وہ نہیں کر سکتے کہ جو ہیرے جواہرات سے لدا ہوا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہے تم میں سے کوئی؟ وہاں پہ جنات بھی موجود ہیں۔ ایک جن کھڑا ہو گیا اور وہ کہنے لگا کہ حضور میں یہ تخت لا سکتا ہوں۔ بولا ٹائم بتاؤ بس مجھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ٹائم پوچھی، جن نے کہا کہ میں بڑا پاور والا ہوں، آپ کی مجلس برخاست جیسے ہی ہوگی بس تخت حاضر کر دوں گا۔ کہاں ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس سے پہلے چاہیے۔ عزیزان محترم، یہ میری اور آپ کی عقل ہے کہ جناب والا اتنا دور سے اللہ کا ولی کیسے سن سکتا ہے، اتنے دور سے اللہ کا ولی مدد کیسے کر سکتا ہے؟ یا تو قرآن کی مانو یا پھر اپنے عقل کی بات کرو۔ یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ میلوں اتنا دور جناب والا تخت ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام مطالبہ کر رہے ہیں، اپنی امت سے کر رہے ہیں، جنات سے کر رہے ہیں۔ اور پھر جناب والا جن کا مطالبہ جو تھا، جن نے جو ٹائم دی، اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ کہا بیٹھ چاہیے، ہمیں اس سے زیادہ جناب والا فوراً چاہیے۔ پھر حضرت آصف بن برخیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھڑے ہو کہا حضور آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے یہ فقیر تخت حاضر کر دے گا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام بات ہی کر رہے۔ اللہ اکبر۔ جناب اب حضرت سلیمان علیہ السلام بات ہی کر رہے تھے، آنکھ جھپکی نہیں، دیکھا تو جناب والا تخت موجود ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کون سی طاقت تھی
جس طاقت کی بیس پہ حضرت آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اتنی دور میلوں سے جناب والا اتنا بڑا وزنی تخت آن واحد میں جناب والا وہ لایا، اور وہ کس طاقت کے ساتھ لائے؟ ارے جس طاقت سے اگر آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میلوں سے وہ تخت لا سکتے ہیں، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے جناب والا امت کا ولی کامل اور جناب امام الاولیاء آن واحد میں 12 سال کا ڈوبا ہوا بیڑا بھی ترا سکتے ہیں۔ اور پھر میں نے کہا نا کہ یہ طاقتیں خالق کائنات نے کن کو؟ اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے پیاروں کو خود عطا کی ہے۔ اور پھر جب اللہ کی طاقت سے کوئی ولی جناب والا اگر وہ کوئی کرامت دکھائے تو پھر جناب والا ہم کہتے ہیں کہ وہ اس کا کمال نہیں بلکہ خود خالق کائنات کا کمال ہے۔ تو اسی لیے ہم جناب والا ان بزرگوں کا ہاتھ تھامتے ہیں اور پھر یہی کہتے ہیں کہ میں لج پالا دے لڑے لگیاں میرے تو غم پرے رندے، میں لج پالا دے لڑے لگیاں میرے تو غم پرے رندے، میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے، میری آسان امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے، میں لج پالا دے لڑے لگیاں میرے تو غم پرے رہندے، دعا منگیا کرو سنگیو کتھے مرشدی نہ رس جاوے، دعا منگیا کرو سنگیو کتھے مرشدی نہ رس جاوے، کیوں کہ جنہاں دے پیر رس جاندے او جوں دے ہی مرے رہندے، میں لج پالا دے لڑے لگیاں میرے تو غم پرے رہندے۔ اور میں نے کہا نا کہ ہم وہ ولی نہیں جو شریعت کا مذاق اڑائے، وہ ولی نہیں جو شریعت کی دھجیاں اڑائے۔ میں نے پہلے کہہ دیا ولی وہ ہوتا ہے جس میں اللہ کے نور کی تجلیات نظر آئیں۔ اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ولایت اور ان کا رتبہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں آپ کو بتاؤں گا کہ خالق کائنات نے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی طاقتیں عطا فرمائی ہیں۔ دعا ہے کہ خالق کائنات